جی کیف 3 آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم جو چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چیپٹر 5 پرفارمنس آف اے کانٹریکٹ. اس چیپٹر میں ہم ڈفرنٹ ٹائپس آف کانٹریکٹ کا دیکھیں گے. پرفارمنس کا کیا رول ہے, اگر کوئی ایک پارٹی پرفارم کرتی ہے دوسری پارٹی اس پرفارمنس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی تو کیا رولز ہیں, اگر ایک پارٹی پرفارم ہی نہیں کرتی دوسری پارٹی کے پاس کیا آپشنز ہیں, اور کچھ دوسری ریلیٹڈ چیزیں. یعنی اس چیپٹر کی جو جتنی بھی ڈسکشن ہوگی وہ پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ سے ڈیل کر رہی ہوگی. ہمارے چیپٹر 5 میں جو رائز بک ہے اس کا لرننگ آبجیکٹو 1, 2, 3 اور 4 یہ 4 لرننگ آبجیکٹو ہم کور کریں گے آج کے لیکچر میں, جس میں سمپل ہم پہلے پرفارمنس کے میننگ سٹڈی کریں گے, کیا میننگ ہے پرفارمنس کے, اسینشیل سٹڈی کریں گے ہم ویلڈ ٹینڈر کے, اور اس کے بعد کون پرفارمنس کرے گا کانٹریکٹ میں اور کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے. یہ 4 کنسپٹس ہیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے پرفارمنس کے میننگ سے. پرفارمنس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں جب کبھی کوئی بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں آپ کو پتا ہے 2 پارٹیز ہوتی ہیں, ایک پرومیزر ایک پرومیزی. پرومیزر وہ بندہ ہے جو کہ کوئی کام کرنا ہے, جس کی ذمہ داری ہے کہ کوئی کام کرے. پرومیزی وہ بندہ ہوتا ہے جس کے لیے کام کیا جاتا ہے. یعنی پرومیزر بیسیکلی کنسیڈریشن ادا کرنے والا اور پرومیزی کنسیڈریشن ریسیو کرنے والا. اس پورے چیپٹر میں 3 لفظ آپ نے بار بار استعمال کرنے, اتنے زیادہ کہ آپ ان کے ساتھ بالکل 100% فیملیئر ہو جائیں. ایک پرومیزر, ایک پرومیزی اور ایک پرومس. پرومس کا مطلب وہ چیز جو کام کرنا ہے, وہ کام جو کرنا ہے. پرومیزر مینز جس بندے نے کرنا ہے, پرومیزی مینز جس کے لیے کرنا ہے. تو خاص طور پہ پرومیزر اور پرومیزی کا فرق آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اگر یہ 2 الفاظ آپ نے مکس کر دیے اس چیپٹر میں سے کچھ بھی نہیں سمجھ سکیں گے. اور یہ ذہن میں رکھیے گا جب کبھی کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں 2 پارٹیز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اے ہے, اے اور بی. اے نے بی سے کہا, کانٹریکٹ ہوتا ہے نا اس میں کم از کم 2 پرومس ہوتے ہیں, 2 پرومس. اے نے بی سے کہا کہ میں آپ کو اپنی گاڑی سیل کرتا ہوں, کار. بی نے اے سے کہا کہ میں آپ کو بدلے میں 10 لاکھ روپے ادا کروں گا. اب پہلی چیز تو میں رکھیے گا کانٹریکٹ ایک ہے, اس میں 2 پرومس ہیں. ایک پرومس کر رہا ہے اے بی سے, وہ کیا کر رہا ہے کہ اسے کار دے گا, اور ایک پرومس کر رہا ہے بی اے کو کیا کہ وہ اسے 10 لاکھ دے گا. اسی طرح بی کے لیے جو کنسیڈریشن ہے وہ کار ہے, اے کے لیے کنسیڈریشن ہے 10 لاکھ. تو ایٹ دا سیم ٹائم, یہ اہم چیز ذہن میں رکھیے گا, ایٹ دا سیم ٹائم اے پرومیزر بھی ہے, پرومیزی بھی ہے. ایٹ دا سیم ٹائم بی پرومیزر بھی ہے, پرومیزی بھی ہے. اگر ہم پرومس دیکھیں کار والا تو اس میں اے پرومیزر ہے بی پرومیزی, اور اگر ہم پرومس دیکھیں 10 لاکھ روپے والا تو اس میں بی پرومیزر ہے اے پرومیزی, کیونکہ بی نے اے کو 10 لاکھ دینا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پرومیزر اور پرومیزی جو ہے یہ بیسیکلی کانٹریکٹ میں کوئی پرماننٹ پوزیشن نہیں ہے کہ اے اور بی کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوا تو اے ہمیشہ پرومیزر ہوگا بی ہمیشہ پرومیزی ہوگا. نہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کے پرومس کے لحاظ سے کہ کس پرومس کی بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پتا ہے نارملی جو کمرشل کانٹریکٹس ہوتے ہیں ان میں ایک پارٹی جو ہے وہ گڈ یا سروسز دوسرے بندے کو پرووائڈ کرتی ہے, اور جو دوسری پارٹی ہے وہ ان ریٹرن کیش پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ پرومس کے لحاظ سے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کون پرومیزر ہے کون پرومیزی ہے. وہ کویشچن کی جب سٹیٹمنٹ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اگر وہ کہے گا کہ جی گڈز ڈیلیور ہو چکی ہے پارٹی پیسے نہیں ادا کر رہی, تو آپ نے اس لحاظ سے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب پرومیزر کون ہے پرومیزی کون ہے. ٹھیک ہے, اور اگر فرض کیجیے ایک پارٹی نے ایگری کیا تھا کہ میں یہ گڈ آپ کو پرووائڈ کروں گا اور اس نے وہ چیزیں پرووائڈ نہیں کی, تو پرومیزر وہ بندہ ہے جس نے گڈ پرووائڈ کرنی تھی, اور پرومیزی وہ بندہ ہے جس کو گڈز پرووائڈ ہونی تھی. ٹھیک ہے, تو وہ کانٹریکٹ میں یاد رکھے پرومیزر اور پرومیزی, ان کو آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنا ہے کنسپٹ کو بھی سمجھتے ہوئے اور ریڈنگ بھی کرتے ہوئے. تو پرفارمنس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرومیزر ہے, پرومیزر اب دیکھیں پرومیزر کوئی بھی ہو سکتا ہے, جو بھی پرومس کیا گیا اس کے لحاظ سے. پرومیزر جو ہے وہ اپنا جو اس نے کام کرنا تھا وہ کام کر چکا ہو تو اسے کہتے ہیں ہم اس نے کانٹریکٹ پرفارم کر دیا, اس نے اپنا پرومس پرفارم کر دیا.
ہم پرومس پرفارم کر دیا یا کانٹریکٹ پرفارم کر دیا، اس کو ایک ہی مطلب کے طور پہ لیں گے. ویسے زیادہ ٹیکنیکلی لیگلی جو کریکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پرومس کو پرفارم کرنا، پرومس کو پرفارم کرنا. لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا جیسے لفظ پرومس، پرومیزر، پرومزی وہ اسٹوڈنٹ ان میں مکس ہو جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، تو ہم کم سے کم الفاظ کو یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف پرومیزر اور پرومزی. باقی پرومس کی بجائے ہم اگر کانٹریکٹ کا ٹرم بھی یوز کر لیتے ہیں، کنسپٹ ہمارا بالکل ٹھیک ہے، کنسپٹ غلط نہیں ہے، تھوڑا سا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر آپ لیگلی 100% کریکٹ ہو کے چلنا چاہتے ہیں لیگل ٹرمز کے مطابق، تو آپ یوں کیجئے کہ پرفارمنس آف کانٹریکٹ نہیں، پرفارمنس آف پرومس کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں لیکچر کے دوران میں زیادہ تر پرفارمنس آف کانٹریکٹ کی ٹرم ہی یوز کروں گا. تو پرفارمنس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ایک پارٹی یعنی پرومیزر اس کے ذمہ جو بھی کام تھا کہ اس نے انڈر کانٹریکٹ یہ کام کرنا ہے وہ کام کر لے، اسے کہتے ہیں پرفارمنس. پرفارمنس جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، دو طرح کی ہوتی ہے. ایک پرفارمنس ہے ایکچوئل اور ایک ہے اٹیمپٹڈ. اٹیمپٹڈ پرفارمنس کو ٹینڈر بھی کہا جاتا ہے، ٹینڈرنگ آف پرفارمنس یا پرفارمنس ٹینڈر کی اس نے. ایکچوئل پرفارمنس کا مطلب کیا ہے؟ جیسے فرض کیجئے یہ ہماری ایگزامپل ہے، اے نے بی کو گاڑی دینی تھی، اے گاڑی لے کے بی کے پاس پہنچ گیا، کہنے لگا یہ سر گاڑی پکڑی ہے، چابی پکڑے. یہ ہے ایکچوئل پرفارمنس. اٹیمپٹڈ پرفارمنس یا ٹینڈر کیا ہے؟ اے بی کے گھر پہنچا گاڑی لے کے، گاڑی دینے کے لیے. اب بی گھر میں موجود ہے، اے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، بیل کر رہا ہے، اس کو موبائل پہ کال کر رہا ہے، ہر طریقے سے کوشش کر لی، لیکن بی دروازے نہیں کھول رہا. بی دروازہ، یہاں بی نے دروازہ کھولا، اس نے فون کیا، اس نے کہا نہیں لے جاؤ، میں نے نہیں کار ریسیو کرنا، میں نے نہیں کار لینا. یعنی اٹیمپٹڈ پرفارمنس کا مطلب ہے پرومیزر نے اپنی طرف سے پرفارمنس دینے کے لیے تیار ہے اور پرفارمنس آفر بھی کی پرومیسی کو، لیکن پرومیسی نے اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. یہ ہے اٹیمپٹڈ یا ٹینڈر پرفارمنس ہے. ظاہر ہے اٹیمپٹڈ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ پرومیزر نے کوشش کی کانٹریکٹ کو پرفارم کرنے کی اپنی طرف سے، لیکن وہ نہیں کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ دوسری پارٹی نے ایکسپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا. یہ کہلاتی ہے اٹیمپٹڈ پرفارمنس یا اسے ٹینڈر کہتے ہیں. ہم زیادہ تر جو ٹرم یوز کریں گے لا میں وہ ٹینڈر یوز کریں گے آگے، لیکن دونوں ٹرمز آپ کو پتا ہونی چاہیے، اٹیمپٹڈ پرفارمنس اور ٹینڈر ایک ہی چیز کے دو نام ہے. ایگزام میں الٹرنیٹ ٹرم یوز کر سکتا ہے. تو ٹینڈر کیا ہے کہ جو پرومیزی ہے، پرومیزی اس نے ریفیوز کر دیا ایکسپٹ کرنے سے. پرومیزی نے جیسے اگر کچھ گڈز یا سروسز ڈیلیور کرنی تھی، اس نے ایکسپٹ کرنے سے ریفیوز کر دیا، اسے ہم کہتے ہیں اٹیمپٹڈ پرفارمنس یا ٹینڈر. اچھا اب اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں ذہن میں رکھیے گا، کانٹریکٹ آلریڈی ہو چکا ہے، اے اور بی کے درمیان میں کانٹریکٹ آلریڈی ہو چکا تھا. بھئی کانٹریکٹ ہونے کے بعد ہی اے جائے گا نا گاڑی دینے کے لیے، کانٹریکٹ آلریڈی ہو چکا ہے. اٹیمپٹڈ پرفارمنس، بی نے ریفیوز کر دیا، اس نے کہا میں نے گاڑی نہیں ریسیو کرنی. اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ اس سچویشن میں اے کو کیا کرنا چاہیے؟ لا اس کا جواب دیتا ہے. لا کہتا ہے دیکھیں جو ٹینڈر ہے نا، یہ یا تو گڈ یا سروسز کا ہو سکتا ہے یا منی کا ہو سکتا ہے. یعنی یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اے نے بی کو پہلے گاڑی دینی ہے، وہ گاڑی دینے کے لیے گیا اور اس نے بی نے ریفیوز کر دیا گاڑی ریسیو کرنے سے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بی گاڑی ریسیو کر لے اور اس کے بعد بی اے کو پیسے دینے کے لیے جائے، اے پیسے لینے سے انکار کر دے. تو ریفیوزل گڈ یا سروسز کی بھی ہو سکتی ہے، ریفیوزل منی کی بھی ہو سکتی ہے، پیسوں کی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جو اٹیمپٹڈ پرفارمنس ہے یا ٹینڈر ہے، یہ اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا ڈیپینڈ کرتا ہے یہ ٹینڈر آف گڈز تھا یا گڈز اینڈ سروسز ایک ہی بات ہے، یا ٹینڈر آف منی تھا. دونوں میں رول ڈیفرنٹ ہے. اگر ٹینڈر آف گڈز تھا، جیسے ہم جو ایگزامپل لے کے چل رہے ہیں نا، اس میں ٹینڈرنگ آف گڈز تھا جس کو ریفیوز کیا گیا تھا. اب کیا بیسیکلی جب ٹینڈر آف گڈز کیا جاتا ہے اور اگلی پارٹی سے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دے تو اے کے پاس رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز
اس کی اب کوئی لائبلٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ پرووائڈ کرے گڈ یا سروسز بی کو. یعنی یہ نہیں ہے کہ بی نے اب ریفیوز کر دیا تو اے اگلے دن یا اگلے ہفتے پھر آ جائے کہ سر میرا آپ کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا تھا, میری ذمہ داری ہے آپ کو گاڑی دے, پچھلی دفعہ میں آپ کو گاڑی پرووائڈ نہیں کر سکا, یہ لیجیے کیونکہ لیکن میری کانٹریکچوئل لائبلٹی تو ابھی بھی ہے, میں اگلے دن یا اگلے ہفتے پھر گاڑی لے کے آ گیا ہوں. اے ایسا نہیں کرے گا. لا یہ کہتا ہے کہ جو پرومیزر ہے یعنی اے, اس کی لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی. لائبلٹی ڈسچارج کا مطلب کہ اس کی لائبلٹی ختم ہو گئی. یہ ڈسچارج آف لائبلٹی کا کنسپٹ آپ نے شاید یہ لفظ اس سے پہلے نیگوشیبل انسٹرومنٹ چیپٹر 10 میں پڑھا ہو. پرومیزر کی لائبلٹی ختم, اب اس نے دوبارہ یہ چیزیں ڈیلیور نہیں کرنی, ٹھیک ہے. پھر وہ اس کو ٹریٹ کرے گا ایز بریچ آف کانٹریکٹ, یعنی بی کا ڈلیوری ایکسپٹ نہ کرنا اسے اے ٹریٹ کرے گا, پرومیزر ٹریٹ کرے گا کہ اس کانٹریکٹ توڑا بی نے. کانٹریکٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ والی گاڑی اس دن آپ نے میرے گھر لے کے آنی ہے, میں اس کو وصول کر لوں گا, میں اسے گھر لے کے گیا ہوں, اس نے وصول نہیں کی, تو یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے. اور وہ بی کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے ڈیمیجز کا, ریمیڈی کا. ریمیڈی کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی بریچ آف کانٹریکٹ کرتی ہے اس کے خلاف کیس فائل کیا جاتا ہے کہ اس نے کانٹریکٹ کر کے توڑا ہے, اب جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ ہمیں اس سے نقصان لے کے ریکور کروا کے دیں. اسے ریمیڈیز یا ڈیمیجز کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ریمیڈی مختلف ٹائپ کی ہوتی ہے, جب وہ پیسوں سے ریلیٹ کر رہی ہو تو اسے ڈیمیجز کہتے ہیں. تو ہم چاہے ریمیڈی کا ورڈ یوز کر لیں, فی الحال ڈیمیجز کا ورڈ یوز کر لیں, ایک ہی بات ہے. تو جب اے نے بی کو گڈز ٹینڈر کی, بی نے انکار کر دیا وصول کرنے سے, اے کی لائبلٹی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ, اے از ناٹ لائبل ٹو ڈیلیور گڈز اگین, وہ دوبارہ گڈز کو ڈیلیور نہیں کرے گا. اور اے اس کانٹریکٹ کو ٹریٹ کر لے گا کہ یہ بریچ آف کانٹریکٹ کیا بی نے, اور بی کے خلاف کیس فائل کرے گا. کس لیے؟ ڈیمیجز کے لیے, کہ میرا نقصان ہوا ہے, میں نے گاڑی کو ریڈی کیا, اس کے گھر لے کے آیا, آنے جانے میں اور گاڑی کو تیار کرنے میں جتنا میرا پیسے لگے مجھے سے ریکور کروا کے دیجیے. یہ ہے ٹینڈر آف گڈس. اور دوسرا ٹینڈر آف منی. ٹینڈر آف منی کا مطلب کیا ہے؟ ایک بندہ دوسرے بندے کو پیسے دے رہا ہے اور دوسرے نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. اب یہاں پہ اسٹوڈنٹ نارملی پوچھتے ہیں, کہتے ہیں سر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ دوسرے کو پیسے دے رہا ہے اور وہ پیسے لینے سے انکار کر دے؟ بھی ہو سکتا ہے نا. دو بڑی ریزن کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں ریزن کچھ بھی ہو سکتی ہیں. میں آپ کو ایگزامپلز دو دے رہا ہوں کہ جب جس بندے کو پیمنٹ کی جائے گی وہ انکار کر دے گا. پہلی چیز, کانٹریکٹ ہو گیا دونوں کے درمیان میں, اس کے بعد ایک بندے نے دوسرے کو پیمنٹ کی, دوسرا کہتا ہے نہیں سر یہ پیمنٹ کم ہے, شروع میں مجھے اندازہ نہیں تھا کتنے زیادہ پیسے لگیں گے, اب زیادہ پیسے لگ گیا ہے, مجھے زیادہ پیسے دیجیے. اس کو حالانکہ ٹینڈر آف منی کیا گیا لیکن اس بندے نے ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا. حالانکہ یاد رکھے کانٹریکٹ ایکٹ یہ کہتا ہے آپ نے ایک دفعہ سٹارٹ میں اگر پیسے ایگری کر لینا جتنے بھی, کم یا زیادہ جتنے بھی, اس کے بعد آپ کانٹریکٹ پورا کرنے میں آپ کے جتنے مرضی پیسے جتنے مرضی خرچے لگے, آپ نے کانٹریکٹ کی ٹرمز کے اوپر ایگری رہنا. آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے دوسری پارٹی کو کہ جی میرے پیسے زیادہ لگے تھے اب یہ پیسے جو ہیں اس کو بڑھائیں. نہیں, ایک دفعہ کانٹریکٹ طے ہو گیا سو ہو گیا. لیکن فرض کیجئے وہ پارٹی اگر کہتی ہے کہ جی نہیں یہ پیسے کم ہے, میرے زیادہ اس کانٹریکٹ کے اوپر پیسے لگے, بڑھائیں, وصول کرنے سے انکار کر دیتی ہے, یہ ہے ٹینڈر آف منی. پیسے دیے گئے, اس نے وصول نہیں کیے. ایک اور ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. دو دوست کہیں جا رہے تھے اور بس پہ, رستے میں ایک جگہ بس رکی, ڈاکو آ گئے, اور ڈاکو نے آگے بس میں کیا کہا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ نکال دے. اب ایک دوست نے کیا کیا, جیب سے فٹافٹ 10,000 نکالے اور دوسرے سے کہنے لگا او بھائی پچھلے مہینے میں نے تم سے 10,000 ادھار لیے تھے نا, یہ لو 10,000 تمہارا میرا ادھار سیٹل. اب بھی اس سچویشن میں کیا کرے گا؟ اگر آپ وہاں پہ سچویشن میں, کیا آپ اس پیسوں کو ایکسپٹ کر لیں گے؟ نہیں کریں گے. تو یہ ٹینڈر آف منی ریفیوزل کے بعد, جو ٹینڈر آف منی ہوتی ہے اس کو ریفیوز بھی کیا جا سکتا ہے. اب اگر منی کو ریفیوز کیا جائے, ٹینڈر آف منی کو, تو اس کا ایفیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ ڈیفرنٹ ہے ٹینڈر آف گڈ سے. اس میں کہتا ہے پرومیزر اسٹل لائبل ٹو پے. اگر پرومیزر ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے کسی بھی وجہ سے, تو پرومیزر ابھی بھی اس کی لائبلٹی ہے کہ اس نے بعد میں صحیح لیکن پیسے پے کرنے ہیں. اس کو کمپیئر کیجئے یہاں اس کے ساتھ, ٹینڈر آف گڈ کے ساتھ. ٹینڈر آف گڈ میں اگر دوسری پارٹی ریفیوز کر دیتی تھی تو پرومیزر نے دوبارہ ڈیلیوری نہیں دینی ہوتی تھی, اس کی لائبلٹی ختم.
لیکن ٹینڈر آف منی کے کیس میں ابھی بھی اس کی لائبلٹی ہے, اس نے دوبارہ وہ پیمنٹ جو ہے اس کو کرنی ہے, یعنی دوبارہ آفر کرے گا بعد میں, جب کبھی بھی مہینے, 2 مہینے, ہفتے بعد, 2 دن بعد. ہاں اس ڈیلے کی وجہ سے انٹرسٹ کوئی نہیں ادا کرنا پڑے گا اس کو. نارملی آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیلیڈ پیمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے اوپر 6% کے حساب سے لا کہتا ہے کہ انٹرسٹ چارج ہونا چاہیے, پیمنٹ کرنی چاہیے. لیکن یہاں پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ڈیلے ہوا ہے یہ پرومیزی کی وجہ سے ہوا ہے, پرومیزر کی غلطی نہیں تھی اس میں. یعنی جس پارٹی نے پیمنٹ کرنی ہے اس کی غلطی نہیں تھی, وہ تو ڈیو ڈیٹ پہ پیسے لے کے آ گئی. اب دوسری پارٹی نے اگر اس کو ایکسپٹ کرنے سے انکار کر دیا تو یہ اس دوسری پارٹی کا فالٹ ہے. ہم نے ڈیلے ہونے کی وجہ سے اوریجنل پیمنٹ تو کرنی ہی کرنی ہے, لیکن اس کے اوپر انٹرسٹ کوئی نہیں دینا. یہ ہے ٹینڈر. لیکن لا یہ کہتا ہے کہ ٹینڈر کے کچھ اسینشلز ہونے چاہیے. یہ نہیں کہ ایک کو کہا تھا بھائی سیوک لے کے آنا, وہ سٹی لے کے آ جائے. اسے کہا تھا وائٹ گاڑی لے کے آنا, وہ بلیک گاڑی لے کے آ جائے. اسے کہا تھا 2018 ماڈل لے کے آنا, وہ 2012 ماڈل لے آئے. کچھ اصول ہونے چاہیے نا. اگر وہ اس طرح جو پروڈکٹ اس کو کہی گئی تھی اس سے ڈفرنٹ کوالٹی یا ڈفرنٹ کوانٹٹی کی پروڈکٹ لے کے آ جاتا ہے, اب اگر پرومیزی ریفیوز کرتا ہے, اب یہ ٹینڈر آف گڈ نہیں کہلائے گا, یہ بلکہ پرومیزر کا قصور کہلائے گا. اور بھائی تم نے صحیح جو ایگری ہوئی تھی چیز وہ اس کے مطابق کنٹریکٹ میں نہیں لے کے آئے تم چیز. تو اسی لیے ٹینڈر کے کچھ اسینشلز ہیں, جب وہ اسینشلز پورے ہوں گے تب کہا جائے گا یہ ویلڈ ٹینڈر تھا, ویلڈ آفر تھے, ورنہ اسے ویلڈ آفر نہیں کہا جائے گا. اگر ٹینڈر ویلڈ ہے, اسینشلز آف ویلڈ ٹینڈر پورے ہو رہے ہیں اور پھر دوسری پارٹی انکار کرتی ہے تو پھر یہ بریچ آف کانٹریکٹ کہلائے گا, پھر ہماری ذمہ داری نہیں ہے دوبارہ اس کو آفر کرنا. لیکن اگر اسینشلز آف ویلڈ ٹینڈر پورے نہیں ہے اور ان کمی بیشی کی وجہ سے دوسری پارٹی انکار کرتی ہے, پھر یہ ویلڈ ٹینڈر نہیں کہلائے گا. تو ہمیں پرفارمنس کی 2 ٹائپس بتانے کے بعد ایکچوئل اور ٹینڈر. ایکچوئل تو کلیئر ہو جاتی ہے نا, بھائی لینا دینا ہو گیا ختم کہانی. ٹینڈر میں ٹوسٹ ہے, ٹینڈر سے کہانی آگے چلا رہا ہے وہ. تو اسینشلز آف ویلڈ ٹینڈر کیا ہے, اب ہمیں آگے یہ بتا رہا ہے کہ کب ٹینڈر کو ویلڈ صحیح سمجھا جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, بڑے پوائنٹس چھوٹے چھوٹے, ایک 2 لائنوں کے پوائنٹس ہیں. اس میں 2 پوائنٹس ہیں, وہ ذرا تھوڑا ڈیٹیل ایکسپلینیشن ہے, لیکن وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے, پراپر ٹائم اور پراپر پلیس والے. بلکہ زبانی کلامی میں بھی ڈسکس کر دیتا ہوں, نیکسٹ لیکچر میں پھر کوئک ریویژن کرا دوں گا. اسینشلز آف ویلڈ ٹینڈر کیا ہے؟ پراپر پرسن کو ٹینڈر آفر کرنا چاہیے, یا اس کا اگر کوئی آتھورائزڈ ایجنٹ ہے. اچھا, میں جب کبھی ایجنٹ کا ورڈ بولوں گا نا, اس کا مطلب ہوگا کہ وہ آتھورائزڈ ایجنٹ کی بات ہو رہی ہے. ڈیولی آتھورائزڈ ایجنٹ کہہ لے یا ایجنٹ کہہ لے, ایک ہی بات ہے. تو کنسیپٹ سمجھتے ہوئے بار بار ڈیولی آتھورائزڈ ایجنٹ کہنا تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے, کنسیپٹ سمجھنے میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. تو ہم صرف ایجنٹ کا لفظ استعمال کیا کریں گے. آگے اس پورے چیپٹر میں آپ نے سمجھ لینا ہے کہ ایجنٹ سے مراد ڈیولی آتھورائزڈ ایجنٹ ہی ہے. ٹینڈر کس کو کیا جائے؟ پراپر پرسن, یعنی جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے. پراپر پرسن سے مراد کیا ہے کہ جس کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا ہے, یعنی پرومیزی یا اس کے ایجنٹ کو آفر کیا جائے. پراپر ٹائم سے کیا مراد ہے؟ ٹینڈر کس ٹائم پہ دیا جانا چاہیے؟ بھئی جو ٹائم کانٹریکٹ میں اسپیسیفائی ہوا ہے اس ٹائم پہ. کانٹریکٹ میں اگر یہ طے پایا کہ جی 12 تاریخ کو آپ نے 2 بجے ڈیلیوری دینی ہے, تو 12 تاریخ کو 2 بجے گوڈز یا سروسز ڈیلیور ہونی چاہیے. اس میں تھوڑا بہت ٹائم اوپر نیچے ہو جائے, لا کہتا ہے مائنر ڈیویشن سے فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں 2:01 ہو رہا آپ کہتے نہیں میں ڈیلیوری ایکسپٹ نہیں کروں گا, نہیں. لا کہتا ہے 15-20 منٹ, آدھا گھنٹہ بھی اوپر نیچے ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نارمل بزنس آور جو ہیں اس مارکیٹ میں وہ ہے صبح 9 بجے سے لے کے رات 8 بجے تک, اور آپ رات کو 11 بجے چیزیں لے کے آ جائے. جی آپ کدھر ہے سر؟ میں تو چیزیں لے آیا ہوں, آپ کی دکان بند ہے, آ جائیں واپس دکان پہ, دکان کھول کے چیزیں وصول کریں. اللہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں, ایسے نہیں ہوگا, یہ ریزنیبل ٹائم نہیں ہے. تو ریزنیبل پراپر ٹائم کا مطلب کیا ہے؟ پہلا اصول کہ جو ٹائم کانٹریکٹ میں مینشن کیا گیا ہے اس ٹائم سے مراد دن بھی ڈے, اور ڈے میں کتنے بج کے کتنے منٹ, کتنے بجے بیسیکلی اس دن اس تاریخ کو
ڈیٹ بھی اور ٹائم بھی 2 بجے یا 3 بجے جو مینشن کیا گیا ہے اس ڈیٹ پہ ڈلیور ہونی چاہیے اس ٹائم پہ, تھوڑا بہت ویریشن سے فرق نہیں پڑتا. اگر آپ آگے سنیں, اگر کانٹریکٹ میں کوئی بھی ٹائم مینشن نہیں کیا گیا, ٹائم مینشن نہیں کیا, اچھا اس میں ایک چیز ہے میرے رکھیے گا, ٹائم سے مراد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 4 بجے کے 5 بجے, ٹائم سے مراد یہ بھی, ٹائم سے مراد ڈیٹ بھی ہے, کس دن. جب ہم کہتے ہیں نا ٹائم آف دی پرفارمنس, تو اس کا مطلب ہوتا ہے دن کون سا یہ بھی, اور ٹائم کون سا یہ بھی. یعنی ہم جو ڈیلی روٹین میں ٹائم کا مطلب لیتے ہیں نا, کانٹریکٹ میں ٹائم کا مطلب وہ بھی ہے پلس ڈے بھی مینشن کرنا. تو جب میں یہ کہتا ہوں کہ پراپر ٹائم اگر کانٹریکٹ میں مینشنڈ ہے تو اس ٹائم پہ ڈلیوری ہوگی, اور اگر ٹائم مینشنڈ نہیں ہے تو اصول سنیے, ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم میں گڈز ڈلیور کی جائیں گی. اور یہ ریزنیبل پیریڈ آف ٹائم کیا ہے, یہ کانٹریکٹ ٹو کانٹریکٹ ویری کرتا ہے. جیسے اے اور بی کے درمیان کانٹریکٹ ہو گیا, گاڑی دے دیں, ٹائم مینشن نہیں ہوا کس دن, ہفتے بعد, 10 دن بعد, 15 دن بعد, کس ڈیٹ پہ, یہ نہیں. تو اے نے بی کو ریزنیبل ٹائم میں گاڑی ڈلیور کرنی ہے. اب ریزنیبل ٹائم کیا ہے, 2 دن, 4 دن بعد, 6 دن بعد, مہینے بعد, یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے, لا ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ریزنیبل ٹائم کیا ہوگا, کیس ٹو کیس بیسس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پراپر ٹائم کا رول کیا ہے, اگر ٹائم کانٹریکٹ میں اسپیسیفائڈ ہے تو اس ٹائم پہ, ٹائم اسپیسیفائڈ نہیں ہے تو ریزنیبل ٹائم پہ. اور ریزنیبل ٹائم کیا ہوگا, کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. لیکن مجھے بتائیے, چھٹی والا دن اگر ڈلیوری لے کے آ جائے, کیا یہ ریزنیبل ٹائم ہے؟ نہیں ہے. رات کے 12 بجے ڈلیوری لے کے آ جائے, ریزنیبل ٹائم ہے؟ نہیں. اچھا ڈیورنگ بزنس آور ڈلیوری لے کے آئے, یہ ریزنیبل ٹائم. تو ٹائم کا اصول سمجھ آئے. اب پلیس کا اصول سمجھیے. پلیس کا اصول بھی ٹائم سے ملتا جلتا ہے, ایگزیکٹ نہیں ہے, ملتا جلتا ہے. سنیں, اگر کانٹریکٹ میں مینشن ہے کس پلیس پہ گڈز ڈلیور کرنی ہے, گودام میں کرنی ہے, دکان پہ کرنی ہے, گھر کرنی ہے, جہاں پہ بھی ہو گئے, تو وہاں پہ گڈز ڈلیور کی جائیں گے. لیکن اگر کانٹریکٹ میں مینشن نہیں ہے پلیس, پلیس مینشن نہیں ہے, تو پھر پرومیزر نے کانٹیکٹ کرنا ہے, اپلائی کرنا ہے, پوچھنا ہے پرومیزی سے, سر گڈز کہاں ڈلیور کروں. پرومیزی کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ بتائے کہ گڈز کہاں ڈلیور کرنی ہے. یہاں پہ پراپر ٹائم والے کیس میں پرومیزر نے نہیں پوچھا تھا کہ سر ٹائم کیا ہے, اس نے خود ڈیسائیڈ کر لیا کہ ریزنیبل ٹائم کیا ہوتا ہے اور ڈلیوری ہونی چاہیے. یہاں پہ پلیس مینشن نہیں کی, لیکن پرومیزر نے خود سے ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ ریزنیبل پلیس کیا ہوگی, میں ادھر ہی لے جاؤں. ظاہر آپ کو پتا ہے چیزیں رکھنے کے لیے کوئی جگہ وغیرہ چاہیے ہوتی ہے, اس نے سیٹلمنٹ کرنی ہوگی جو بھی ہے. تو پراپر پلیس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر پلیس مینشنڈ ہے اس پلیس پہ گڈز یا سروسز کو ڈلیور کرنا ہے. پلیس مینشن نہیں ہے, پرومیزر پوچھے گا پرومیزر سے, بھائی کہاں ڈلیور کروں. پرومیزی کی ذمہ داری ہے کہ اسے بتائے کہاں ڈلیور کریں. لیکن یاد رکھیں پرومیزی کی ذمہ داری ہے کہ ریزنیبل پلیس بتائے پرومیزر کو. یعنی کانٹریکٹ ہوا گاڑی کا اور پرومیزر آ گیا گاڑی لے کے, وہ کہنے کا نہیں نہیں مجھے تو گاڑی دلی میں چاہیے تھی, دلی میں لے کے آؤ اس کو, میں تو بھی لاہور میں بیٹھا ہوں, اگلے ہفتے دلی پہنچوں گا, ادھر لے آنا. بھائی وہ پراپر پلیس نہیں ہے. یہاں وہ کہتا ہے کراچی میں آ کے مجھے ڈلیور کر دینا, ٹھیک ہے پراپر. اچھا پراپر پلیس کیا ہے, یہ بھی اگین فیکٹس آف دی کیس پہ ڈیپینڈ کرے گا, اس کے لحاظ سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا. ٹھیک ہے, پلیس والی بات سمجھ آ گئی. اچھا مجھے بتائیے چھوٹی سی ایگزامپل, اے اور بی کے درمیان کانٹریکٹ ہوا گاڑی بیچنے کا. اے نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں 15 تاریخ کو آ جاؤں گا لاہور, گاڑی آ کے تمہیں دے دوں گا. اے 15 تاریخ کو لاہور آیا, لیکن اے نے بی کو فون کیا گاڑی ریسیو کر لو. بی نے کہا کدھر کھڑے ہو, انہوں نے کہا میں لاری اڈے کھڑا ہوں, ادھر آ جاؤ. اب کیا ایک پبلک پلیس اس طرح کے گڈز کو ریسیو کرنے, گڈز یا سروسز کو ڈلیور کرنے کے لیے اپروپریٹ ہے؟ نہیں ہے. تو اس میں کرنا کیا چاہتا ہے, اے کو بی سے پوچھنا چاہیے تھا, اور بی اگر اسے کہتا ہے کہ میرے گھر میں آ کر ڈلیور کرو تو یہ ریزنیبل پلیس ہے, لاہور کے اندر ہی ہے نا, کون سا دوسرے صوبے میں یا دوسرے ملک میں اسے کہہ دیا. تو ٹائم اور پلیس کا رول سمجھ آ گیا. جو اسپیسیفائڈ ہے وہاں پہ گڈز ڈلیور کی جائیں گی. اگر یہ دونوں چیز اسپیسیفائڈ نہیں ہے
تو ٹائم ہے تو ریزنیبل ٹائم میں، اور ریزنیبل کیا ہے، یہ کیس ٹو کیس ویری کرے گا. اور اگر پلیس ہے تو پوچھنا ہے پرومیزر نے پرومیزی سے، اور پرومیزی کی ذمہ داری ہے ریزنیبل پلیس بتائے. اور لا کلیئرلی وہاں پہ کہتا ہے کہ پبلک پلیس جو ہے وہ ریزنیبل نہیں ہے. آگے باقی کام آسان ہے. اکارڈنگ ٹو ٹرمز اینڈ کنڈیشن، جو بھی کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوئی ہے اس کے مطابق لیور، یعنی کوانٹٹی اور کوالٹی کیا ہونی چاہیے. یہ نہ اے کوالٹی کی گڈ منگوائیے وہ بی کوالٹی کی لے کے آ جائے، وہ ویلڈ ٹینڈر نہیں ہے. اب اگر بی ریفیوز کرتا ہے تو اے اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ غلطی یہ کی ہے، اس نے پراپر ٹینڈر نہیں کیا، ٹینڈر آف گڈز پراپر نہیں تھا. تو اسے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ہونا چاہیے کانٹریکٹ میں جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن طے پائی ہے. فار ایگزامپل کوانٹٹی اور کوالٹی سے ریلیٹڈ جو کنڈیشنز طے پائی. پھر اپرچونٹی ٹو انسپیکٹ، پرومیزی کو موقع دینا چاہیے وہ چیزوں کو انسپیکٹ کر لے. جیسے اگر پرومیزر آتا ہے اور پرومیزی کہتا ہے بھائی ٹھہر جو میں پہلے ذرا ایک ٹیسٹ ڈرائیو لے کے چیک کر لوں گاڑی صحیح ہے کہ نہیں، تو پرومیزر کی ذمہ داری ہے پرومیزی کو یہ موقع دے کہ وہ اس کی انسپیکشن کر لے کہ کانٹریکٹ کے مطابق گڈز کی کوالٹی کوانٹٹی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. اگر موقع نہیں دیا جاتا تو وہ ویلڈ ٹینڈر نہیں ہوگا. پھر فار ہول اوبلیگیشن، ٹینڈر ہول اوبلیگیشن کے لیے ہونا چاہیے. تھوڑی بہت میں نے آپ کو بتایا جیسے مائنر ڈیویشن ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی فرض کیجئے اگر 100 من چاول منگوائے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں کہ 60 من جو ہے وہ آج لے کے آ جائے اور کہے 40 من جو ہے میں آپ کو اگلے مہینے ڈلیور کروں گا، یہ ویلڈ ٹینڈر نہیں ہے. ہاں فرض کیجئے کہ 99 من وہ لے آیا، ٹھیک ہے، اور ایک آدھا من میں وہ کہتا ہے سر یہ بس اونچی نیچ ہو گئی تھی تھوڑا بہت تو میں ابھی آپ کو 2-4 دن میں ڈلیور کر دوں گا. مائنر ڈیویشن جو ہے اس سے ٹینڈر پہ فرق نہیں پڑے گا. ہاں اگر مائنر ڈیویشن زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو پھر فرق پڑتا ہے. تو کانٹریکٹ کی جو ڈلیوری ہونی چاہیے ٹینڈر گڈ یا سروسز کا ہو یا منی کا ہو، یہ ہول اوبلیگیشن کا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے وہ ہم نے کچھ کیس اسٹڈیز بھی کی تھی، اے بی کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوتا ہے، اے بی کو آفر کرتا تھا بھائی وہ میری موٹر سائیکل ہے 30,000 میں خریدتے ہو، وہ کہتا تھا ہاں خریدتا ہوں، یہ 10,000 کیش پکڑو 20,000 اگلے مہینے دے دوں گا. کیا ہم اس کو کہتے تھے ویلڈ ہے یہ کنسیڈریشن؟ نہیں، ہم کہتے تھے یہ تو کاؤنٹر آفر ہے جو اوریجنل آفر کو کینسل کر دیتی ہے. تو اس لیے اب جب کبھی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے وہ ہول اوبلیگیشن کی ہونی چاہیے، یعنی جو کانٹریکٹ میں طے پا گیا ہے اس کی ہول اوبلیگیشن. جیسے اگر کانٹریکٹ میں اگر یہ طے پا گیا نا کہ 10,000 ابھی دو گے 20,000 2 مہینے کے بعد، پھر ظاہر ہے ڈلیوری اسی طرح ہوگی. پھر رول یہ ہوگا کہ جب 10,000 ادا کرنا ہے تو اس وقت 10,000 پورے کا پورا ادا کرنا ہے، اس کی قسطیں نہیں کر دینی 7,000 3,000. تو ٹینڈرنگ ہول اوبلیگیشن کی ہونی چاہیے. ایگزیکٹ اماؤنٹ اینڈ لیگل ٹینڈر، لیگل ٹینڈر کا مطلب ہے جو اس ملک میں کرنسی چل رہی ہے اس کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اور ایگزیکٹ اماؤنٹ بیسیکلی ہول اوبلیگیشن سے کر رہا ہے. اصل میں کنسپٹ یہاں پہ لیگل ٹینڈر، جیسے پاکستان میں جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں اس میں اگر فرض کیجئے لکھا جاتا ہے 20,000 ادا کرے گا، آگے نہیں کچھ لکھا جاتا $20,000 ہے 20,000 روپیز ہے، تو ازیوم کیا جائے گا لیگل ٹینڈر منی جو پاکستان میں چلتی ہے یعنی 20,000 روپے، تو 20,000 روپے میں ہونی چاہیے. اگر فرض کیجئے آپ نے کسی کو 20,000 روپے دینے ہیں، آپ ایکول اماؤنٹ کے اس کو پرائز بانڈ دے دیتے ہیں، آپ ایکول اماؤنٹ کے ان کو ڈالر دے دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے میں نے ریسیو نہیں کرنے، کیا یہ ویلڈ ٹینڈر ہوگا آپ کی طرف سے؟ نہیں، کیونکہ لیگل ٹینڈر پاکستان میں کیا پاکستان کی کرنسی. ایسینشلز کلیئر ہو گئے ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں. اچھا آگے دو ملتے جلتے کنسپٹ ہیں، ملتے جلتے کنسپٹ ہے. جیسے ہوتا ہے نا ایک چیز دوسری کا عکس ہونا. مجھے یاد ہے میٹرک میں میتھ کرتے ہیں نا تو اس میں ایک ہوتا تھا مسئلہ 3 ہوتا تھا شاید یا 2 ہوتا تھا، ایک ہوتا تھا اس کا عکس مسئلہ 8. وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے تھے، صرف ڈائریکشن کا فرق ہوتا تھا. اسی طرح یہ جو کنسپٹ ہے نا دونوں آگے یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، صرف ڈائریکشن کا فرق ہے. ایک پرومیزر کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، ایک پرومیزی کے پوائنٹ آف ویو سے، لیکن کنسپٹ ملتا جلتا ہے. جب ہم ڈسکس کریں گے اس میں بھی آپ کو پتا چل جائے گا. ہو میں پرفارم کا مطلب کیا ہے؟ کانٹریکٹ کون پرفارم کرے گا. ہو میں ڈیمانڈ پرفارمنس کا مطلب کیا ہے؟ کون ڈیمانڈ کرے گا. اے اور بی کے درمیان میں کانٹریکٹ ہوا، اے نے فرض کیجئے گاڑی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں،
اے نے بی کو گاڑی ڈلیور کرنی ہے. ہو، اس کا مطلب کیا، یہ کیا کنسپٹ ہے؟ ہو ول ڈلیور کار. یہ کیا کنسپٹ ہے؟ ہو ول ڈیمانڈ کار، کہ بھائی آگے دو. کس کے حوالے کرنی ہے؟ کس نے دینی ہے کنسیڈریشن؟ کس نے پرومس پورا کرنا ہے؟ کس کو کرنا؟ یہ دونوں کنسپٹ سنیے. پہلے ہو میں پرفارم، پرفارمنس کون دے گا؟ اگر آپ نے اس کنسپٹ کو سمجھ لیا، یہ بھی چٹکیوں بجاتے میں ہو جائے گا. ہو میں پرفارم، کون پرفارم؟ بھائی پرومیسر کرے گا، اور کون کرے گا؟ پرومیسر تو سمجھ آتی ہے نا، لاجیکل ریکوائرمنٹ ہے، جس نے وعدہ کیا ہے وہ پورا کرے گا. اور ہز ایجنٹ، کیا ایجنٹ بھی کر سکتا ہے؟ پرومیسر اور ایجنٹ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. جو بھائی اگر گاڑی اے خود نہیں بی کے گھر لینے گیا، اس نے کسی اپنے ایجنٹ کو کہہ دیا، اپنے بھائی کو، اپنے دوست کو کہہ دیا بی کے گھر پہنچا دو. اگر اس کا فار ایگزامپل ایجنٹ تھا، اس کو کہہ دیا کہ پہنچا دو بی کے گھر، تو وہ بھی ٹھیک ہے، ویلڈ ہے. لیکن یاد رکھیں، لا کہتا ہے، اچھا چلے آگے میں اس پوائنٹ کو ایڈ کرواتا ہوں. دوسرا پوائنٹ سنا. پہلی چیز، پرومیسر خود پرفارم کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، وہ تو پرائمری پارٹی ہے جس نے پرفارم کرنا. اس کا ایجنٹ بھی کر سکتا ہے اس کے بہاف پہ. کوئی تھرڈ پارٹی کر سکتی ہے. تھرڈ پارٹی اور ایجنٹ میں فرق ہوتا ہے. ایجنٹ تو وہ ہے نا جو پرنسپل نے اپوائنٹ کیا اور اس کے بہاف پہ کام کر رہا ہے روٹین میں. تھرڈ پارٹی وہ ہوتی ہے جو کہ اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ. تھرڈ پارٹی کے لیے لا ایک ورڈ یوز کرتا ہے، اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ. یعنی وہ بندہ جو کانٹریکٹ میں نہ پرومیسر ہے نہ پرومیسی ہے، اسے کہتے ہیں اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ. جو ایجنٹ ہوتا ہے نا، یہ اسٹرینجر نہیں ہوتا. اگر پرنسپل اس کو آتھورائز کر دے نا، اتھارٹی دے دے کہ میرے بہاف پہ تم یہ کام کرو، تو ایجنٹ جو بھی کام کرتا ہے سمجھا جاتا ہے پرنسپل ہی کر رہا ہے، پرومیسر ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو پرومیسر اور ایجنٹ زیادہ کلوز ہے پرومیسر کے. تھرڈ پارٹی سے مراد ہے کوئی تھرڈ پارٹی، آؤٹ سائڈ پارٹی، جو کانٹریکٹ میں نہ پرومیسر ہے نہ پرومیسر ہے. تو پرومیسر پرفارم کر سکتا ہے، ایجنٹ بھی اپوائنٹ کر سکتا ہے، کانٹریکٹ پرفارم کر سکتا ہے. اگر پرومیسر کی ڈیتھ ہو جائے، اس کے لیگل ریپرزینٹیٹیو بھی، ان کی ذمہ داری ہوگی نا. بھائی جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو بھی اس کے ساسا جات ہوتے ہیں وہ سارے والی وارثان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر کچھ کانٹریکٹ پینڈنگ ہیں، ان سے بھی پیسے وصول ہونے ہیں. کیا جو پیسے وصول ہونے ہیں یہ بھی لیگل وارثان میں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل ہونے چاہیے. اور اگر ادا کرنے ہیں، اگر ادا کر وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوتے. یاد رکھیں جب کسی بندے کی ڈیتھ ہوتی ہے، اس کے رائٹس اور لائبلٹیز دونوں والی وارثان کو ٹرانسفر ہوتے ہیں. ہاں، رائٹس اگر زیادہ ہے، لائبلٹیز کم ہے، رائٹس 100 لائبلٹی 80، تو اصل میں جو والی وارثان کو پیسے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے وہ 100 مائنس 80 20 ہوں گے. لیکن اگر رائٹس 80 لائبلٹی 100 ہیں تو پھر لائبلٹیز والی وارثان کو ٹرانسفر نہیں ہوتی، وہ انسالوینٹ قرار دے دیا جاتا ہے بندہ. والی وارث آ گیا کہ بھائی ہم نے والی وارث جاؤ، ہم نے نہیں پیسے لینے کو. ظاہر ہے اگر لائبلٹی زیادہ ہوں گی تو اسی لیے لا یہ کہتا ہے کہ جو بھی کانٹریکٹ پینڈنگ ہے اس کے جو بھی رائٹس اور لائبلٹیز ہوں گے وہ والی وارثان میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائیں گے. اسی لیے اس نے کہا لیگل ریپرزینٹیٹیو بھی کانٹریکٹ پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چیز ادا کرتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کاروبار میں باپ ہے، باپ کے ساتھ بیٹے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی بزنس میں لگے ہوتے ہیں. اب باپ نے اگر کوئی کانٹریکٹ کیے ہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ظاہر ہے کیا وہ کانٹریکٹ اب بیٹے پورے کریں گے؟ بالکل کریں گے. اس کے لیگل ریپرزینٹیٹیو اور تھرڈ پارٹی، یہ 4 پارٹیز میں نے آپ کو بتائی جو کانٹریکٹ کو پرفارم کر سکتے ہیں جب کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے. پہلی پارٹی کون سی؟ پرومیسر، ایجنٹ. پرومیسی نہیں، پرومیسی کو تو کرنا ہے، اور پرومیسی نے تو وصول کرنی ہے چیزیں، وہ تھوڑی. پرومیسر، اس کا ایجنٹ، لیگل ریپرزینٹیٹیو یا تھرڈ پارٹی.
کلیئر ہو گیا بات؟ اس میں 2 پوائنٹ آپ کو بتانا ہے، یہ ابھی نہیں کرا رہا، پہلے 2 پوائنٹ اوپر والے کلیئر کر دوں. کچھ کانٹریکٹ ایسے ہوتے ہیں جو صرف پرومیزر ہی پرفارم کرے گا، وہ اس کی ڈیتھ ہوگی تو اس کے ساتھ ہی کانٹریکٹ ختم، وہ آگے ٹرانسفر نہیں ہوتے. یہ 2 طرح کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں، کانٹریکٹ آف پرسنل نیچر، یا جس کانٹریکٹ میں کلیئرلی لکھا گیا ہو کہ صرف پرومیزر ہی پرفارم کرے گا. کانٹریکٹ آف پرسنل نیچر کیا ہوتے ہیں؟ ایگزامپل کیا کانٹریکٹ آف پرسنل نیچر کی؟ پہلی ایگزامپل، کانٹریکٹ ٹو میری، اے اور بی کے درمیان میں ایگریمنٹ ہوا شادی کا، اے کی ڈیتھ ہو گئی، اب اے کے والی وارثان بی کو کہہ رہے ہیں میرے سے شادی کرو، بھئی یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے؟ نہیں ہے. لا کہتا نہیں، یہ پرسنل نیچر کا ہے، ختم. یہ آگے رائٹس اس کے ٹرانسفر نہیں ہوتے اس طرح کے کانٹریکٹ. اسی طرح ورک آرٹ کا کانٹریکٹ، ٹھیک ہے، جیسے آج کل کون کوئی آرٹسٹ مشہور ہے کیلیگرافی میں یا کسی، کوئی مشہور نہیں، جیسے کوئی سنگر ہے بڑا مشہور، ٹھیک ہے، عاطف بھائی ہے، عاطف اسلم، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کانٹریکٹ ہوا کہ آپ ہمارے کنسرٹ ہاؤس میں آ کے گائیں گے. عاطف بھائی خود تو نہیں آئے، انہوں نے اپنے ایجنٹ آصف بھائی کو بھیج دیا. اب ان کی کوئی سنے گا ادھر؟ کوئی بھی نہیں سنے گا. تو یہ جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں پرسنل نیچر کے، یہ صرف پرومیزر ہی پرفارم کرے گا، دوسرا بندہ یعنی کوئی ایجنٹ، ریپرزینٹیو، تھرڈ پارٹی پرفارم نہیں کر سکتے. یا جس کانٹریکٹ میں کلیئرلی لکھ دیا گیا ہو کہ یہ آپ ہی، جیسے فرض کیجئے میرے گھر کا ایک قریب ایک دکاندار رہتا ہے، اس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا، بھئی آپ نے مجھے 100 کلو چینی ڈلیور کرنی ہے. اب چینی کوئی بھی ڈلیور، یہ پرسنل نیچر کا کانٹریکٹ نہیں ہے، مارکیٹ میں ہر دوسرا دکاندار چینی بیچ رہا ہے، لیکن مجھے چونکہ اس پہ اعتبار ہے کہ وہ جب بھی چیزیں دیتا ہے اچھی کوالٹی کی چیزیں دیتا ہے اور اپنی تسلی کر کے مجھے ڈلیور کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں کانٹریکٹ میں کلیئرلی لکھ دوں گا کہ یہ چینی صرف آپ ڈلیور کریں گے، آپ کے بہاف پہ اور کوئی دوسرا بندہ نہیں آئے گا. تو اب اس کا مطلب ہے یہ کانٹریکٹ بھی پرومیزر ہی پرفارم کرے گا، دوسرے لوگ پرفارم نہیں کریں گے. یہ چیز کلیئر ہو گئی؟ کنسپٹ کیا سمجھایا؟ پہلے آپ کو سمجھایا پرومس کون کون سے لوگ پرفارم کر سکتے ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ سمجھایا کون سے قسم کے کانٹریکٹ ایسے ہیں جو صرف پرومیزر پرفارم کرے گا. تیسری ایگزامپل، تھرڈ پارٹی میں کنسپٹ سمجھانا. میں کیا ایک دفعہ ایک بازار سے گزرا، وہاں پہ 2 بندوں کا جھگڑا ہو رہا، باقی لوگ بھی کھڑے تھے، میں بھی کھڑا ہو گیا. ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ بھائی، وہ پارکنگ سٹینڈ والا تھا، کہہ رہا تھا تم نے ادھر بائک کھڑی کی ہے نا، 20 روپے دو. دوسرا کہہ رہا تھا میں نے 20 روپے نہیں دینے تمہیں، تم نے مجھے پہلے جو ہے وہ نہیں بتایا اس کے اوپر، یا جو بھی اس کا آرگومنٹ تھا. اب دونوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا. میں نے سوچا موقع اچھا ہے جنت کمانے کا. اب 2 بندوں کے درمیان میں اگر جھگڑا ہو اور وہ ایک بندہ جھگڑا چھوڑ دے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. میں نے کہا اچھا بھائی ٹھہر جائے، 20 روپے کا مسئلہ ہے، یہ لے 20 روپے، پارکنگ والے کو 20 روپے دے دیا، جھگڑا ختم. مجھے یہ بتائیں، لیگلی انالیسس کرتے ہیں اس کا، دونوں پارٹیز کے درمیان میں جو کانٹریکٹ، ایک پارٹی نے دوسرے پارٹی کو پیمنٹ کرنی تھی، وہ نہیں کر رہے تھے، پرومیزر اور پرومیزی کچھ اور تھے، میں اس کانٹریکٹ میں اسٹرینجر تھا، میرا لینا دینا نہیں، نہ پیسے لینے والا میں نہ دینے والا، میں اسٹرینجر ٹو دی کانٹریکٹ تھا. لیکن میں نے آ کے وہ کانٹریکٹ پرفارم کر دیا، ٹھیک ہے، پرومیزی نے پیسے ریسیو بھی کر لیے. کیا یہ ویلڈ پرفارمنس سمجھی جائے گی اگر تھرڈ پارٹی پرومیزر کے بہاف پہ کانٹریکٹ پرفارم کر دے اور پرومیزی ایکسپٹ بھی کر لے؟ کیا یہ ویلڈ پرفارمنس سمجھے؟ بالکل سمجھی جائے گی. بعد میں پرومیزی یعنی پارکنگ سٹینڈ والا یہ نہیں کہہ سکتا دوسرے بندے کو بھائی 20 روپے تو مجھے اس نے دیے ہیں، تم نے تو بھی کوئی پیسہ نہیں دیا، میں نے پیسے تم لاؤ مجھے پیسے دو، نہیں کہہ سکتا. لا یہ کہتا ہے اگر تھرڈ پارٹی کی پرفارمنس کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو پھر پرومیزی پرفارمنس سے دوبارہ نہیں کہہ سکتا کہ تم پرفارم نہیں. بھئی یہ کلیئر ہو گیا پوائنٹ؟ آگے کہانی میں ٹویسٹ ہے، لیکن ٹویسٹ بہت انٹرسٹنگ ہے. یہ جو کنسپٹ ہے نا جوائنٹ پرومیزر کا، مجھے پورے چیپٹر میں سے اگر آپ پوچھیں نا یہ کنسپٹ سب سے اچھا لگا. اور بھی اس میں 2-3 کنسپٹ ہے وہ بڑے اچھے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اپروپریشن لاسٹ کنسپٹ ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے، لیکن جوائنٹ پرومیزر والا کنسپٹ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. اس کی
ایک ریزن تو ہے نا اس کی تھوڑا سا ذرا ٹیکنیکل ہے، جو ٹیکنیکل چیزیں سمجھنے میں تھوڑا مزہ آتا ہے. اس کی دوسری ریزن یہ ہے کہ یہ کنسپٹ تھوڑا سا مختلف نام کے ساتھ دو اور بڑے چیپٹرز میں یوز ہوا ہے. ایک تو پرفارمنس آف دی کانٹریکٹ میں نا جائنٹ پرومیسر، ایک یوز ہوا ہے یہ کنسپٹ پارٹنرشپ میں، اور ایک یوز ہوا ہے یہ کنسپٹ گارنٹی والے چیپٹر میں. اس میں یہ کو شیورٹی کے نام سے یوز ہوا ہے. کو شیورٹی، گارنٹی والا چونکہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہوا، وہ ہم چیپٹر 7 میں پڑھیں گے، اس لیے میں صرف آپ کو لنک کروا رہا ہوں کہ ادھر جا کے ہم نے پڑھنا ہے، اس کو ڈسکس نہیں کر رہا. لیکن پارٹنرشپ والے کو ڈسکس کر رہا ہوں. کنسپٹ کیا ہے جوائنٹ پرومیسر کا؟ یہ اگر لکھا ہوا رولز لائک کو شیورٹی اینڈ پارٹنرشپ، یہ لکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، یہ صرف ریفرنس دے رہا ہوں کہ شیورٹی والے چیپٹر یعنی گارنٹی والے چیپٹر میں بھی یہ کنسپٹ آئے گا، پارٹنرشپ میں بھی آیا تھا، ہم نے کسی دوسرے نام سے اس کو پڑھا. اب سنیں پرفارمنس کون کرے گا؟ اینی آف جائنٹ پرومیسر ہوتے کون ہیں؟ اگر پرومیسر ایک سے زیادہ ہوں انہیں کہتے ہیں جائنٹ پرومیسر. ٹھیک ہے، فرض کیجئے اے اور بی نے مل کے سی سے وعدہ کیا، اے اور بی دو بھائی ہیں، سی سے کہا آپ اپنی گاڑی ہمیں دیجئے، ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا میں آپ کو 10 لاکھ دوں گا، اے اور بی نے کیا کہا؟ ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے. یہ ہے جوائنٹ پرومیسر. اور جس طرح جائنٹ پرومیسر کا کنسپٹ ہے، اس کا مطلب ہے اسی طرح کوئی جائنٹ پرومیسری کا بھی کنسپٹ ہوگا، مجھے لگ رہا ہے، ابھی پتہ نہیں، ادھر جائیں گے تو پھر دیکھیں گے. فی الحال ہم جائنٹ پرومیسر کے اوپر رہتے ہیں. جائنٹ پرومیسر کا مطلب کیا؟ پرومس کرنے والے ایک سے زیادہ ہو. ٹھیک ہے. پارٹنرشپ میں یہ کنسپٹ کیسے اپلائی ہوتا تھا؟ پارٹنرشپ میں جو بھی ایگریمنٹ ہوتا تھا، فرض کیجئے اے بی سی 3 پارٹنر ہے، ایگریمنٹ کیا اے نے فرم کے نام سے، بتائیے اس ایگریمنٹ پہ کون لائبل ہے، اے یا اے بی سی تینوں؟ تینوں لائبل ہے، فرم کے نیم سے ہوا، تینوں لائبل ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے پارٹنرشپ ایگریمنٹ میں پارٹنرشپ ایکٹ میں جتنے بھی ایگریمنٹ ہوتے تھے ان سب میں پرومیسر جائنٹ ہوتے تھے سب. اگر انہوں نے کوئی چیز ادا کرنی ہے تو وہ جائنٹ پرومیسر ہوتے تھے، اور اگر انہوں نے کوئی چیز ریسیو کرنی ہے جائنٹ پرومیسری ہوتے تھے. یعنی پارٹنرشپ میں بائی ڈیفالٹ جو پرومیسری کا کنسپٹ ہوتا تھا وہ جائنٹ کے حساب سے ہی اپلائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا مجھے یہ بتائیے، اگر جائنٹ پرومیسر ہے، اے اور بی نے مل کے سی سے کہا گاڑی دو ہم تمہیں 10 لاکھ دیں گے، ایگریمنٹ ہو گیا. سی کس سے پیسے مانگے؟ اے سے، بی سے، یا دونوں سے 5-5 لاکھ؟ لا کہتا ہے جس طرح پارٹنرشپ میں ہوتے تھے نا لائبلٹی جوائنٹلی اینڈ سیورل، کیا لائبلٹی ہوتی تھی؟ جوائنٹلی اینڈ سیورل. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا بھلا؟ یہ 1 2 3 پارٹنر ہے نا، جوائنٹلی کا مطلب ہے تینوں میں سے کسی بھی پارٹنر کو آپ پکڑ سکتے ہیں. سارے جوائنٹلی لائبل ہے. سارے جوائنٹلی لائبل کا مطلب کیا ہے؟ سب کی لائبلٹی ہے، کسی کو بھی پکڑ لیں. جوائنٹلی کا مطلب ہوتا ہے کس کو پکڑنا ہے ہم نے، کسی کو بھی. سیورلی کا مطلب ہوتا ہے کتنا؟ ان لمٹڈ حد تک. یعنی پوری کی پوری اماؤنٹ بھی ایک پارٹی سے ریکور کروا سکتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی کروا سکتے ہیں، جتنی آپ کی مرضی. جیسے اس ایگزامپل میں سی کے پاس آپشن ہے، چاہے تو 10 لاکھ کا 10 لاکھ اے سے ریکور کروا لے، چاہے 10 لاکھ کا 10 لاکھ بی سے ریکور کروا لے، چاہے اے سے 5 بی سے 5، چاہے اے سے 4 بی سے 6، چاہے اے سے 1 لاکھ بی سے 9 لاکھ، جیسے مرضی ریکور کروا لے. ٹھیک ہے. جائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں لائبل ہوں گے اکٹھے.
सेवरल का मतलब क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, यानी पूरी की पूरी अमाउंट एक पार्टी से भी रिकवर करवा सकते हैं। तो जॉइंट प्रॉमिस है तो रूल क्या होगा, जॉइंट प्रॉमिस का रूल क्या है, लाइबिलिटी जॉइंटली और सेवरल है, यानी एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर को इन्फोर्स किया जा सकता है कि भाई तुम ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो, जो भी हथे चढ़ जा सकेंगे भाई करो पूरा जो एग्री किया था करो। ये बात समझ आ गई हूं मैं पर। अच्छा इसमें मजीद ट्विस्ट है कहानी में, एक पूरा करता है नहीं दूसरा, एक भाग जाता है तो क्या होगा, डिफॉल्ट कर जाता है तो क्या होगा, वगैरह वगैरह, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है आगे चलते हैं। हूं मैं डिमांड परफॉर्मेंस, डिमांड कौन कर सकता, मैं प्रॉमिस ही कर सकता है ना, प्रॉमिस ही कर सकता है ना, डिमांड प्रॉमिस ही के साथ ही किया था, या उसका कोई एजेंट कर सकता है, वो भी कर सकता है ऑथोराइज्ड एजेंट, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, वो भी कर सकता है। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं ऐसे जिनमें परफॉर्मेंस सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस ही डिमांड कर सकता है और कोई नहीं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। ठीक ठीक वो वही बात है, वही बात है। ठीक है ये प्रॉमिस भी कर सकता है, एजेंट भी कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी, थर्ड पार्टी भी। लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस ही डिमांड कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, या जिनमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो स्पेसिफिकली एग्रीड, जैसे यहां पे स्पेसिफिकली एग्रीड था कि आप ही करेंगे डिमांड। ये क्लियर हो गया, वैसा ही है। अच्छा यहां पे मुझे यह बताइए, थर्ड पार्टी डिमांड कर सकती है परफॉर्मेंस, ए ने बी से पैसे लेने, फर्ज कीजिए ए ने बी से पैसे रिसीव करने हैं, सी आके बी को कह रहा है पैसे दो, सी बी को क्या कह रहा है, दो ना पैसे ए को, बी क्या कहेगा, तुम मामे लगते हो। अब भाई जिसको मैंने पैसे अदा करने जब वो डिमांड करेगा फिर उसको दे दूंगा ना मैं, तुम दरमियान में कौन आ गए हो। यहां तो उस पार्टी जिसको हमने पैसे देने हैं वो आके हमें कहे, बात समझ आती है, उसका एजेंट कहे, बात समझ आती है, एजेंट उस प्रिंसिपल के बिहाफ पे कहे, अगर उसकी डेथ होगी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमसे पैसे मांगे, वो भी बात समझ में आती है कि अब उनका राइट है, हमने उनको पैसे देने हैं। थर्ड पार्टी आके कहे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो, वो कौन लगता है। अच्छा लॉ क्या कहता है, सुन, लॉ कहता है अगर तो वो वाकई ही आउटसाइडर है तो वो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे वो अगर वाकई ही में उस पार्टी का मामा लगता हो सचमुच में, और ये कॉन्ट्रैक्ट उसके भले के लिए किया गया था, फिर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवा सकता है। नहीं मिसाल समझ आई, रिकॉल कीजिए, ये एक टर्म है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये अगर समझ आए तो ठीक है, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो दोनों पार्टी यानी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी का प्राइवेट मैटर होता है, थर्ड पार्टी आके उनके प्राइवेट मैटर में टांग नहीं अड़ा सकती, ये है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें थर्ड पार्टी आके टांग अड़ा सकती है, वो एक्सेप्शन सुनिए। एक दो एक्सेप्शन, एक तो है ट्रस्ट की एग्जांपल, बाप का एक बेटा था माइनर, बाप खरबपतिया है, बेटा जो है उसकी उम्र 6 साल है, बाप को डॉक्टर ने कहा आपको कैंसर है, 3 महीने में आप फारिग हैं। बाप ने कहा बेटे को अभी तो मैं पैसे ट्रांसफर नहीं कर सकता, करूंगा तो जाया कर देगा वो सारे पैसे, क्या करूं। उसने अपना एक बहुत ही काबिले एतमाद, बहुत ही काबिले एतमाद, बहुत ही काबिले एतमाद, इतना काबिले एतमाद कि इस एग्रीमेंट का नाम ही ट्रस्ट डीड पड़ जाता है। बंदे को बुलाया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, एक एग्रीमेंट किया, ट्रस्ट का एग्रीमेंट, सेल का एग्रीमेंट नहीं किया, ट्रांसफर का एग्रीमेंट नहीं किया, क्योंकि सेल और ट्रांसफर का एग्रीमेंट हो तो जो पार्टी जिसको हम ट्रस्टी बना रहे हैं वो लेके निकल जाए सारी चीजें। ट्रस्ट का एग्रीमेंट किया कि मेरी सारी प्रॉपर्टी
میں عارضی طور پہ تمہیں دے رہا ہوں، لیکن تم نے جب یہ میرا بیٹا فرض کیجئے ایم کہہ لیتے ہیں، مائنر ایم، جب میرا بیٹا ایم مسٹر ایم جب بڑا ہو جائے گا، 18 سال کا ہو جائے گا، تو یہ ساری پراپرٹی تم نے اس کے نام پہ واپس کر دینی ہے، ٹرانسفر کر، یہ اگریمنٹ ہو گیا۔ اب یہ اگریمنٹ ہوا کس کے درمیان میں؟ فادر اور ٹرسٹی یعنی فرینڈ کے درمیان میں۔ کس کے بینیفٹ کے لیے؟ مائنر کے بینیفٹ کے لیے۔ فادر کی ڈیتھ ہو گئی 18 سال بعد، اب وہ جو فرینڈ تھا وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کرا سن کے نام پہ، کیا سن ایکشن لے سکتا ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا ٹرسٹ ڈیڈ اس کو پورا کرو؟ سن نے کہا اس بندے کو کہ بھائی یہ ٹرسٹ ڈیڈ میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا میرے والد صاحب تمہیں کیا کہتے ہیں، اس ایگریمنٹ کو پورا کرو، ٹرانسفر کرو میں نام۔ اب وہ فرینڈ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بھائی کانٹریکٹ ہوا میرے اور آپ کے والد کے درمیان میں، پرامیزی ہم دونوں تھے، آپ تو کانٹریکٹ میں پارٹی ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں ذکر ضرور تھا ان کے بینیفٹ کے لیے تھا، لیکن پرامیزر اور پرامیزی فادر اور فرینڈ تھے۔ کانٹریکٹ پہ جو سائن ہوئے وہ فادر اور فرینڈ کے تھے، وہ مائنر کے نہیں تھے۔ تو بیسیکلی پرامیزر اور پرامیزی یہ دونوں لوگ ہیں، مائنر نہیں ہے۔ لیکن لا یہ کہتا ہے یہاں پہ مائنر حالانکہ تھرڈ پارٹی ہے، لیکن یہ کانٹریکٹ چونکہ اس کے بینیفٹ کے لیے بنایا گیا تھا تو وہ اس کانٹریکٹ کی ٹرمز کو انفورس کروا سکتی ہے، یعنی تھرڈ پارٹی بھی پرفارمنس ڈیمانڈ کر سکتی ہے، حالانکہ تھرڈ پارٹی ایک پارٹی تو دی کانٹریکٹ نہیں ہے، لیکن کیوں کر سکتی؟ کیونکہ اس کے بینیفٹ کے لیے تھا۔ اگلی ایگزامپل سنیں، یہ ایگزامپل امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی، اگلی ایگزامپل سنیں، وہ بھی ملتی جلتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وہ نافرمان بیٹے والی کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی، باپ مرنے لگا، اس نے کہا کہ جی اچھا میرے بعد جو ہے تمہاری والدہ کیا ہوگا، تو میں تمہیں یہ کوٹھی اس صورت میں تمہارے نام لگاؤں گا جب تم ایگری کرو کہ ہر مہینے 50,000 اپنی والدہ کو دے ہوئے۔ ایگری ہو گیا، بعد میں اس بیٹے نے ریفیوز کر دیا، اس نے کہا میں نے پیمنٹ نہیں کرنی۔ کیوں پیمنٹ نہیں کرنی؟ کیونکہ جو کانٹریکٹ ہوا تھا وہ میرے اور فادر کے درمیان میں ہوا تھا، والدہ تو پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ ہے ہی نہیں۔ تو کورٹ نے کیا کہا؟ کورٹ نے کہا وہ پارٹی ٹو دی کانٹریکٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کیس میں چونکہ یہ تھرڈ پارٹی یعنی جس کے بینیفٹ کے لیے یہ کانٹریکٹ کیا گیا تھا، وہ تھرڈ پارٹی اس کانٹریکٹ کی ٹرمز کو انفورس کروا سکتی ہے۔ تو کنسپٹ کیا بنا ہمارا کہ تھرڈ پارٹیز بھی کانٹریکٹ میں پرفارمنس کو ڈیمانڈ کر سکتی ہے اگر یہ کانٹریکٹ اس کے بینیفٹ کے لیے بنا ہو۔ دو ایگزامپل میں نے آپ کو دی، ٹرسٹ والی اور فیملی سیٹلمنٹ والی۔ فیملی سیٹلمنٹ، یہ جو دوسری فادر اور نافرمان بیٹے والی تھی، یہ فیملی سیٹلمنٹ کی ایگزامپل تھی، اور ٹرسٹ ڈیڈ والی ایگزامپل تھی۔ ان ایگزامپل میں تو تھرڈ پارٹی کانٹریکٹ کو انفورس کروا سکتی ہیں، ورنہ باقی کیسز میں جو کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ پریویٹی آف کانٹریکٹ رول اپلائی ہوتا ہے اس پہ، یعنی وہ پارٹیز، دونوں پارٹیز کا پرائیویٹ کانٹریکٹ ہے، تھرڈ پارٹی ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ تیسرا، آل جوائنٹ پرومیزز۔ فرق نوٹ کریں، جوائنٹ پرومیزر، جوائنٹ پرومیزی۔ پرومیزر وہ جس نے کام کرنا ہے، فار ایگزامپل جس نے پیسے دینے ہیں۔ پرومیزی وہ جس کے لیے کام کیا جائے گا یا جس کو پیسے دیے جائیں گے، یہ جوائنٹ پرومیزر، جوائنٹ پرومیزی۔ لیکن کیس اسٹڈی میں جو ٹیسٹ کرے گا وہ یہ لفظ ہے، اینی، آل۔ اینی آف جوائنٹ پرومیزر کا مطلب ہے اگر پرومیزر نے پیسے ادا کرنے ہیں نا تو ان میں سے کوئی بھی پیسے ادا کرے گا، لیکن ہو میں ڈیمانڈ پرفارمنس میں جوائنٹ پرومیزی ہے، یعنی پیسے ادا کرنے ہیں اے اور بی اور سی کو، کرنے مسٹر زیڈ نے ہیں 10 لاکھ، کس کو کرنا ہے؟ اے بی سی کو۔ پرومیزر زیڈ ہے، اے بی سی کیا؟ جوائنٹ پرومیزی جن کو پیسے ملنے ہیں۔ اب اگر اے چپکے سے زیڈ کو جا کے کہے بھائی 10 لاکھ میرے حوالے کر دو، نہیں کہہ سکتا۔ پرومیزی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جب سارے کے سارے اکٹھے ہوں گے، آل جوائنٹ پرومیزی۔ زیڈ کہے گا اے کو ٹھہر جاؤ، بی اور سی کو بھی ساتھ لے کے آؤ، کیوں؟ کیونکہ ہو میں ڈیمانڈ پرفارمنس میں لکھا ہوا ہے آل جوائنٹ پرومیزی، سارے جوائنٹ پرومیزی آئیں گے، وہ میرے سے ڈیمانڈ کریں گے تو میں پیسے رکھوں گا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، جوائنٹ پرومیزر اور جوائنٹ پرومیزی میں فرق ہے۔ جوائنٹ پرومیزر ہے کسی ایک سے بھی پیسے ریکور کروا سکتے ہیں، لیکن جوائنٹ پرومیزی ہے
سارے پرومیزی آئیں گے تو ان کو پیسے ادا ہوں گے. جوائنٹ پرومیزی سارے کے سارے مل کے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں, اکیلا اکیلا ڈیمانڈ نہیں کر سکتے پرفارمنس. لیکن جوائنٹ پرومیزر ہے تو وہ کوئی ایک بھی اگر آ گیا نا, 3 لوگوں نے وعدہ کیا تھا پیسے ادا کریں گے, ایک بھی ہمارے ہتھے چڑھ گیا, ہم اسے کہیں گے لاؤ بھائی پیسے کرو پورے. ادھر اینی ہے جوائنٹ پرومیزر کے ساتھ, دینے والوں میں سے کوئی بھی, لینے والوں میں سے سارے ہوں گے تو پھر ناٹ بائی سنگل پرومیزی, خاص طور پہ لکھا ہے جوائنٹ پرومیزی, آئیں گے سارے کے سارے. یہ فرق آپ نے ذہن میں رکھنا. تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. لرننگ آبجیکٹیو 1 2 3 ہم نے کور کیے. پاسٹ پیپر کے کویشچن ہم نے آج کے لیکچر میں کور نہیں کیے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے. آپ نے کام کرنا ہے, اس کو اسٹڈی کرنے کے بعد, ریڈ کرنے کے بعد خود سے کوشش کرنی ہے کہ پاسٹ پیپر کے سارے کویشچن کو گو تھرو کریں اور بریف سا ڈیسیژن کیس اسٹڈی کے ساتھ لکھتے رہیں یس نو یس نو یس نو. ٹھیک ہے, یہاں جو بھی کی ورڈ بنتا ہے. کل کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں ہم. اللہ حافظ.